دنیا کے جتنے مشرک ہیں کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اللہ کو الاحد اور الصمد نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے اندر کمی مان رہے ہیں۔ اللہ کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، لہٰذا اپنی ضرورتیں ہم اسی سے مانگیں۔ اور کوئی شخص جب اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتا ہے، جھکتا ہے، مانگتا ہے، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ کام نہیں کر سکتا، مطلب اللہ کو کامل نہیں مان رہا ہے، صمد نہیں مان رہا ہے، یا دوسرا معنی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کامل اور صمد والا، صمد تو ہے لیکن مجھے نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے اولاد، تو میں شیخ عبد القادر جیلانی سے کہوں گا تو وہ دلا دیں گے۔ اور پھر واقعات بھی بیان کر دیے کچھ لوگوں نے کہ بھائی ایک شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ رو رہی تھی، کہا کیا بات ہے، کہا مجھے ایک بھی اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی کہ اس کو ایک بیٹا دے دے۔ کہا میں نے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، یہ ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں، شاید 11 شریف کی مجلسوں میں پڑھتے ہیں، جو ان کے الفاظ ہے وہ بورڈ شریف، ہاں تو اس کی مجلسوں میں پڑھتے بھی ہیں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اللہ اس کو اولاد دے دے۔ کہا میں نے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، کیا نوشتہ تقدیر میں اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ تو کہا 2 بیٹا دے دے۔ تو کہا ارے میں نے 1 بھی نہیں لکھا، تو 2 کہہ رہا ہے۔ کہا آپ 3 دے دے۔ پھر اللہ نے کہا، پھر کہا 4 دے دے، 7 تک پہنچ گئے۔ عبد القادر جیلانی جو ہے لڑ گئے اللہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس عورت کے لیے 7 اولاد کو طے کروا لیا اللہ سے۔ وفاداران مصطفیٰ کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہیں، وہ عورت آئی لینے کے لیے، یارو دل چاہیے، یقین چاہیے۔ غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے کتنے مانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں، عورت نے بڑھ کر کہا، دیوانی تھی، شیدائی تھی، سچی ماننے والی تھی، حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا، آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے، دریائے کرم جوش میں آ گیا، عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اولاد مانگ رہا ہے۔ عرض کیا مولا اب 1 نہیں 2 عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر 1 نہیں ہے تو 2 کہتا ہے۔ عرض کیا اب 3 عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوا عبد القادر 1 نہیں تو 3 کہتا ہے۔ عرض کیا 4 عطا فرما۔ ارشاد ہوا 1 نہیں تو 4 کہتا ہے۔ کہتے 5 عطا فرما۔ ارشاد ہوا 1 نہیں تو 5 کہتا ہے۔ گنتی بڑھتی گئی 11ویں والے پیر 11 پر آ گئے، اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا عبد القادر 1 نہیں ہے تم 11 مانگ رہے ہو۔ عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ ارے جب محبوب بنایا ہے تو عطا کرتے۔ نعرہ تکبیر۔ ایک واقعے میں شیخ عبد القادر جیلانی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، بوڑھی عورت جا رہی تھی، کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے ابا کے پاس گئی تھی، میرا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا۔ تو کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوپر ہاتھ گھمایا اور ہلایا، کہا جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا لوح محفوظ میں جو بچے کی موت لکھی تھی میں نے اسے مٹا کے زندگی لکھ دی اور مردہ زندہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں 1-2 واقعہ نقل کر رہا ہوں ایسے بکواس شرکیہ خرافاتی واقعات سے جس کو نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ان مشرکین کی کتابیں بھری پڑی ہے، میں مشرکین کہہ رہا ہوں اور وہ مشرک ہیں۔ مان لیجئے جو یہ مانتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی صفت مان رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی میں، اللہ کو احد صمد نہیں مان رہے ہیں، اللہ اکیلا نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنے میں، بزرگان دین بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ایسا تم مان رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ احد ہے۔ تو ایسی میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے، مطلب میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ جو دوسروں سے مانگ رہا ہے، پناہ طلب کر رہا ہے، کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، کسی کے قبر پہ جا کے جھک رہا ہے، کسی کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، کسی قبر پر صاحب قبر کو تعزیے کو سجدہ کر رہا ہے، تو یا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل نہیں ہے، صمد نہیں ہے، احد نہیں ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ احد صمد کامل تو ہے لیکن مجھے نہیں دے رہا ہے تو اس بابا سے میں اللہ کو مجبور کر دوں گا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مطلب اللہ آپ کو اولاد دینے والا نہیں تھا لیکن آپ فلاں بزرگ پیر ولی نبی کا وسیلہ لگاتے ہو، تو اب وہ پیر ولی اللہ آپ کو فورس کریں گے، دباؤ ڈالیں گے تو اللہ اپنا فیصلہ چینج کر دے گا۔ تو اللہ احد کہاں رہا، اپنے فیصلے میں اکیلا کہاں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں آدمی کو بچہ نہیں دوں گا، اولاد نہیں دوں گا، اور ایک ولی پیر بابا
बुजुर्ग नबी कोई भी हो, वो फोर्स करता कि नहीं नहीं वो मेरा मुरीद है, मेरा चाहने वाला है, उसको औलाद दे दे। अब अल्लाह ने अपना फैसला चेंज कर दिया, तो अल्लाह फ़आलुल लिमा युरीद कहाँ रहा? अपने फैसले करने में अहद कहाँ रहा? उसके फैसले पर तो दूसरा शरीक हो गया, शरीक ही अकेलापन ख़त्म कर दिया उसने। अल्लाह अपने फैसलों में भी अकेला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई फैसला कर लिया तो पूरे ज़मीन आसमान फरिश्ते कायनात मिलकर भी अल्लाह के फैसले को चेंज नहीं कर सकते।